مجموعی طور پہ اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بنیادی طور پہ ہم نے اس اسلام کو، دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے مجرم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلنا نہیں چاہتے، وہ ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جانا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پا رہے۔ یعنی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے تو پھر اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پا رہے۔ آپ دیکھ لیں، رب کی پہچان کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ جو معرفت ہے، جو پہچان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت، اے اللہ تیری جیسی پہچان کا حق تھا ہم نے نہیں پہچانا، اور جو تیری بندگی کا حق تھا وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے، سب کاموں سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی آپ دیکھیں، ہر چیز کو آپ پہلے پہچانتے ہیں پھر اس سے کام لیتے ہیں۔ الیکٹرانکس کی دکان ہے اور مختلف مشینیں ہیں۔ اول تو اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو الیکٹرانکس کی دکان پہ بھی نہیں جائیں گے، ایک بات یہ بھی ہے۔ پھر اگر آپ کو ایک خاص ضرورت ہے کوئی بھی چیز کی، دسیوں چیزیں ہیں، تو آپ وہ ضرورت ذہن میں رکھ کر پھر الیکٹرانکس کی دکان میں جائیں گے۔ پھر مختلف ڈبے ہیں، مختلف پھر آپ پوچھیں گے کہ بھئی مجھے تو وہ ضرورت ہے، پھر اس کو آپ ان باکسنگ یا جو بھی ایک پیس کھلا ہوا رکھا ہوگا، آپ پوچھیں گے کہ بھئی یہ کیا کام کیسا ہے، اور ویرائٹی دکھاؤ، یہ وہ۔ تو دیکھیں، پہچان جو ہے، آنکھیں بند کر کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ایک گروسری اسٹور ہے، آپ جاتے ہیں اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے دال چاہیے، گھی چاہیے، چینی چاہیے، چائے چاہیے، لیکن آپ اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے وہ یہ اشیاء کے اس پہ لے جاؤ ریک پر۔ آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو پھر دالوں کا تو اب بعض دالیں جو ہیں وہ سائز میں بھی ایک ہیں، اور آپ کو تو چاہیے خاص دال چاہیے، آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آنکھ کھلی ہونی چاہیے، آنکھ کھلی ہونی چاہیے۔ اس دنیا میں ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں، اور ہمارے آنکھوں کے اوپر ہے دنیا کی پٹی، مفادات۔ ہر شخص اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہا ہے، ہر بات میں یہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، اور ہر ایک کو پھر شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کوئی بھی اگر اسے کوئی لالچ دے، یہ دے، وہ دے، وہ کہتا ہے یار میں پہلے دیکھوں گا، میرے اس میں کیا فائدہ ہے۔ تو ہماری آنکھوں پر دنیا کے مفادات کی پٹی ہے اور ہماری آنکھیں بند ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، افانت تہدی العمی، کیا تم اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، وہ تو دیکھ بھی نہیں رہے۔ تو پہلے تو اس بات پہ غور کریں کہ ہماری آنکھوں پر مفادات کی پٹی ہے، ہر کام میں اپنا ہم ذاتی فائدہ دیکھتے ہیں، دنیا کا فائدہ، ذاتی فائدہ، اس میں میرا کیا فائدہ ہے، مجھے کیا ملے گا۔ آپ شادی کرتے ہیں، آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ گھر بناتے ہیں، تو کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، آپ فائدہ نہ ہو تو آپ کبھی بھی وہ کام نہیں کریں گے جس میں آپ کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے۔ ایسی بات ہے، سادی سی بات ہے۔ جس کام میں آپ کی دلچسپی نہ ہو، جو ضرورت نہ ہو، جو فائدہ نہ ہو، تو وہ کام آپ نہیں کریں گے۔ اسلام کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن کو ہم ترک قرآن کے مجرم ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔
ہم زیادہ اپنے آپ کو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آرام سے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، ریلیکس، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے یا رسول کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا نا، اسلام کو من حیث مجموعی طور پہ اسلام کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں لگ رہی، بغیر اس کے بھی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ تو دیکھیں اس کی وجوہات، وہی میں نے آپ کا آج کا جو موضوع رکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ ہم نے اس اسلام کو، دین اسلام کو چھوڑ دیا ہے، ترک قرآن کے مجرم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم چلنا نہیں چاہتے، وہ ہمارے لیے غیر اہم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جانا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پا رہے۔ یعنی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے تو پھر اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پا رہے۔ آپ دیکھ لیں، رب کی پہچان کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی۔ جو معرفت ہے، جو پہچان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، اے اللہ تیری جیسی پہچان کا حق تھا ہم نے نہیں پہچانا، اور جو تیری بندگی کا حق تھا وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر رہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے سب کاموں سے پہلے۔ تو جب اپنے آپ کو آپ یعنی اپنی پہچان کے یا اپنی تلاش کے راستے پر چلتے ہیں تو یہ پہچان آپ کو دے گا کون؟ آپ فلسفیوں کی کتابیں پڑھیں گے، کیا کریں گے، عقل سے سوچیں گے تو دیکھیں انسان کی جو حقیقت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑا دھوکہ ہے ہمارا، ظاہر کا ایک جادو ہے ہم پر۔ میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، میں لڑکا ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور اب تو بڑھاپا ہے۔ بعض اوقات دیکھیں نا، بوڑھے جو ہے بس تھوڑا سا اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، کھا پی صحیح نہیں سکتے، اور پھر وہ جو بھی کیفیت ہوتی ہے وہ نارمل ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ پہچاننا اپنے آپ کو زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا جو ہے کہ آپ اپنے اندر غور کریں۔ تو دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ میں اگر زندہ ہوں تو روح کی وجہ سے زندہ ہوں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم میں دو قسم کی روحیں ہیں، ایک حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے ربانی روح ہے، لیکن یہ پہچان دے گا کون؟ یہ ہمیں اپنا خالق دے گا، اللہ دے گا اور اللہ کے رسول دے گا، ان سے آپ نے رابطہ کرنا۔ تو وہ پھر جب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جسم میں نے تمہیں دیا ہے، زندگی دی ہے تم اس لیے کہ تم میرے راستے پر چلو اور مجھ تک آ جاؤ۔ سمپل، سیدھے راستے، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ تو تم اگر میرے راستے پر چلو گے تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر میرے راستے پر نہ چلے تو پھر مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اصل تو سفر ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد جانا ہے، اور جا رہے ہیں آپ، گاڑی کا آپ نے رخ کر دیا سوات کی طرف، تو کتنے دنوں میں راولپنڈی پہنچ جائیں گے؟ مردان سے، مطلب جو لوکیشن آپ کی مردان میں ہے، مخالف سندھ ہے، تو کتنے گھنٹوں میں پہنچ جائیں گے، یا کتنے دنوں میں، یا کتنے سالوں میں؟ آپ تیاری نہیں ہے۔ آپ نے سوات کے راستے کو صحیح سمجھ لیا، یہ راستہ بڑا اسٹیٹ ہے، سیدھا ہے، نظر آ رہا ہے مجھے۔ ہم لوگ دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں یہی سر نظر آتا ہے، زیادہ کماؤ 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 کماؤ، یہی ہماری ترجیح ہے۔ اچھی زندگی، خواب ہوتے ہیں، آپ کے سارے خواب ظاہر کے بارے میں، کمانا ہے اور مکان بنانا ہے، میرے بچے ہیں اور میرا گھر اور یہ اور وہ، پھر آسائشات اور پھر وہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ گمراہ ہے،
یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، نہ چلنا چاہتا ہے، اس نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ اب دنیا کے لیے جو قربانی نظر آتی ہے تو چاہیے ہوتی ہے، یہ قربانی دے دیتا ہے، آخرت کو قربان کر دیتا ہے، دنیا کو ترجیح بنا لیتا ہے۔ بہت سے ایسے ترجیح، دیکھیں جو چیز آپ کی ترجیح ہوگی وہ بس اصل چیز جو ہے ترجیح ہے۔ آج ہماری ترجیح جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، ظاہر ہے، ظاہر کچھ واقعہ آ جائے تو پھر یا جو بھی ضروریات زندگی آ جائے تو پھر اللہ پھر آپ کو بھول جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم